بسم اللہ الرحمن الرحیم ذی الحج وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 2 آیات نازل فرمائیں جس میں تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ ذی الحج کے مہینے میں عرفہ کے دن نازل ہوئی۔ یہ سال اسلامی سال کا 12واں اور آخری قمری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عربی میں ذو الحج یا ذی الحج کہا جاتا ہے۔ ذی الحج سے 2 لفظوں کا مجموعہ ہے جس کے معنی قمری سال کے آخری مہینہ اور حج کے مہینے کے آئے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کے نزدیک الحجہ کو ہا کے ضمہ اور زبر دونوں کے ساتھ ملا کر پڑھا جا سکتا ہے۔ ذی الحج کو ذی الحج کیوں کہا جاتا ہے؟ نئے لغات میں ہے۔ پہلی وجہ ذی الحج کے معنی حج کرنا، چونکہ اس مہینے میں فریضہ حج ادا کیا جاتا ہے اس لیے اسے ذی الحج کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ علمیہ کے سال کے بھی 2 آتے ہیں جو اس ماہ کے اختتام پر ایک ہجری سال مکمل ہوتا ہے، اس لیے اسے ذی الحج کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ 4 عظمت والے مہینوں میں سے ہے۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پا لیا تھا۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ مفسرین کے مطابق حرمت والا 2 معنی لفظ کیسے کہا جاتا ہے؟ ایک اس لیے کہ انہیں قتل حرام، اور دوسرا یہ کہ یہ مہینے متبرک اور واجب الاحترام ہیں۔ ان میں عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ البتہ ان میں سے پہلا حکم تو شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا جبکہ دوسرا حکم ادب و احترام اور عبادت گزاری کے متعلق اب بھی باقی ہے۔ ذی الحج حج جیسی عظیم عبادت کا مہینہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے حج کے مہینے میں طے شدہ اور معمول ہے۔ علماء فقہ کے نزدیک اشہر حج 3 ہیں جن میں پہلا مہینہ شوال، دوسرا ذوالقعدہ اور تیسرا ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ ذی الحج کی اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ باتیں جو سال بھر کے دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی ان کی انجام دہی کے لیے اللہ نے اس زمانے کو منتخب فرمایا ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ انسان فرائض کے علاوہ جب چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے، مثلا 5 وقت کی نماز فرض ہے لیکن ان کے علاوہ جب چاہے نفلی نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ رمضان میں روزہ فرض ہے لیکن نفلی روزے جب چاہے رکھیں۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے لیکن صدقہ جب چاہے ادا کریں۔ ان سے ہٹ کر 2 باتیں ایسی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان باتوں کو کیا جائے گا تو وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ حج کے ارکان مثلا عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، جمرات کی رمی کرنا وغیرہ، یہ وہ اعمال ہے کہ اگر انہیں انجام دیے جائیں تو عبادت ہے، اور ان کے علاوہ دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں 10 دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ سال کے 12 مہینے مینا میں کھڑا رہنا کوئی عبادت نہیں۔ اسی طرح سال کے دوسرے ایام میں کوئی شخص جا کر جمرات میں کنکریاں مارے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ تو حج جیسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایام کو مقرر فرما دیا کہ اگر بیت اللہ کا حج انہیں ایام میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا۔ دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ مقرر فرما دیے۔ ان ایام کے علاوہ کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے گوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے سوا اور دنوں میں انجام نہیں پا سکتی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحج کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایام میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو یہ 3 نظریں محترم ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جلد آپ کے لیے ایک اور زبردست ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔